جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، چاہت رسول کی۔ چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں، رکو ذرا، چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں، رکو ذرا، چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں، رکو ذرا۔ ملنے دو بس مجھے بھی، ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی، ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، چاہت رسول کی۔ یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب۔ ہوگی مجھے نصیب، ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی، ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، چاہت رسول کی۔ رفیق مجدد صاحب تشریف لا چکے ہیں، آپ سے التماس ہے کہ کھڑے ہو کر ان کے استقبال کیجیے۔ ہم نے آگے چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ۔ استقبال کرنا ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں نعرہ آغاز میں جانشین ابو البیان پیر محمد رفیق مجدد صاحب آپ کی بھرپور تالیوں میں گرالف اسکول کے حال میں تشریف لا چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سر آپ تشریف لائے، آپ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف لائیے گا اور ڈسپلن کا بڑا خیال رکھنے، بچے بڑے ڈسپلن کے ساتھ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے، بچوں کسی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ آپ صبح سے بڑے ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہے تھے، اب جب آپ کے منہ میں اسی ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ٹیچرز آپ سے گزارش ہے نہ آپ کی آواز آئے اور بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کریں، آپ نے خاموشی کے ساتھ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھنا ہے۔ اوپر جو بچے موجود ہیں چھت پہ، ان بچوں سے اور ان کی ٹیچر سے گزارش ہے کہ آپ نے بڑے ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ خود بھی خاموشی سے بیٹھیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی، بچوں کو بھی خاموشی کی تلقین کریں۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی پیر طریقت، رہبر شریعت، جانشین ابو البیان حضرت پیر محمد رفیق مجدد صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے دی عارف سکول کے جملہ منتظمین کو، انتظام و انصرام کرنے والوں کو، پڑھنے اور پڑھانے والوں کو آج کی مبارک تقریب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان تمام کے لیے دعا گو ہوں اللہ اس ادارے کو علم و عرفان کا سرچشمہ ثابت کرے اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے پہلی وحی اپنے معبود کی طرف جو بھیجی ہے، ایک قرآن پاک
جو بھی آپ نے دیکھا ہے بچوں کو وہ دیا گیا ہے، ایک اس کی ترتیب ہے صورتوں کی، ایک ہے نزول کی ترتیب۔ جو سب سے پہلی صورت اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کے اندر جبریل امین کے ذریعے نازل کی ہے، بھیجی ہے، پہلا پیغام بھیجا ہے، وہ ہے اقرا۔ یہ سورہ اقرا، یہ پہلی سورت ہے جو نزول کے اعتبار سے ہے۔ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، یہ قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے پڑھنے کی۔ جس وقت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ تعلیم بھیجی اقرا، یہاں ایک اور بات کر دوں، پہلی باری آ رہی ہے اقرا، اور قرآن ازلی ہے، قرآن ازلی ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ الرحمن علم القرآن، ہم نے، رحمان نے اس قرآن کو پڑھایا ہے، تعلیم دیا ہے۔ خلق الانسان، پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق کی ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو قرآن پہلے ہی پڑھا کے بھیجا ہے، پہلے ہی پڑھا کے بھیجا ہے، لیکن وحی کی جو آغاز ہو رہا ہے وہ پہلی وحی اقرا۔ تو اب کس کو کہا جا رہا ہے پڑھیے؟ تو لا محالہ جو صاحب عقل ہیں، جو صاحب شعور ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ذریعے اپنے محبوب کی امت کو، انسانیت کو، تمام آدمیت کو پڑھنے کی تلقین کر رہا ہے۔ محبوب تو پہلے ہی پڑھے ہوئے ہیں، محبوب تو پہلے ہی پڑھے ہوئے ہیں، تو پھر اقرا کہنے کا کیا مقصد ہے؟ اقرا کہا محبوب سے جا رہا ہے اور پیغام امت کو دیا جا رہا ہے۔ اب اگر آپ اس معاشرے کی، اس وقت کی نزاکت کو دیکھیں کہ جب یہ تعلیم دی جا رہی ہے پڑھنے کی، پہلی وحی ہے جب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر، عرب کی تاریخ کا مطالعہ کریں آپ، اس وقت دنیا جہان کی ساری برائیاں، سارے گناہ ان کے اندر موجود تھے۔ اپنے بھائیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اپنے بھائیوں کو قتل کرتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، زنا کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، چوری ڈکیتی ان کا پیشہ تھا۔ یہ سارے جرم ہونے کے باوجود چاہیے یہ تھا، عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو حکم دیتا، محبوب انہیں کہو کہ چوری نہ کرے، یہ ڈاکہ نہ ڈالے، یہ قتل نہ کرے، یہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کریں۔ عقل تقاضا یہ کرتے، دیکھیں نا معاشرے کے اندر جو جرم ہوتا ہے، جو گناہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا پہلی وحی کے اندر، یہ سارے جو احکام ہیں بات کی ہیں، پہلی وحی جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اقرا۔ یہ نہیں کہا کہ انہیں کہو پہلی وحی کے اندر کہ یہ شراب نہ پئیں، یہ جوا نہ کھیلیں، یہ قتل نہ کریں، یہ بچی کو زندہ درگور نہ کریں، بلکہ پہلی وحی جو کی ہے وہ کیا ہے؟ اقرا، پڑھیے۔ جب انسان تعلیم حاصل کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ جو میں جرم کر رہا ہوں اس کی سزا کیا ہے، یہ جرم میں نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، انسانوں کے ساتھ کلام کیسے کرنا ہے، معاشرے کے اندر رہنا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں تب حاصل ہوتی ہیں جب انسان ایجوکیٹڈ ہو، تعلیم یافتہ ہو، اسے علم ہو کہ اگر یہ جرم کروں گا تو اس کی یہ سزا ہے اور یہ سزا میں جیلنے کے قابل نہیں ہوں، تو وہ آٹومیٹکلی اس گناہ کو چھوڑ دے گا۔ اور پہلی وحی جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دی، امت کے لیے پیغام دیا اقرا، کہ انہیں کہو کہ یہ پڑھے، تعلیم حاصل کریں۔ اب یہاں ایک اور بات کر دیتا ہوں، اقرا مطلق حکم دیا گیا ہے، مطلق حکم دیا گیا ہے کہ پڑھیے۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ صرف قرآن پاک پڑھیے، صرف یہ نہیں کہا کہ آپ دین کی کتابیں پڑھیں، اقرا پڑھیے، یعنی جو چیز پڑھنے کے قابل ہے اللہ رب العزت کو پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ وہ سائنس کے علوم ہیں،
وہ میڈیکل کے علوم ہیں، وہ آسمان کے علوم ہیں، وہ زمین کے علوم ہیں، جو بھی علوم ہیں جو انسان کو نفع دے سکتے ہیں، انسانیت کو نفع دے سکتے ہیں، اللہ رب العزت کو پڑھنے کا حکم دے رکھا ہے۔ اس کو محدود نہیں کرنا ہم نے، اقرا قرآن پاک کے اندر آیا تو اب صرف قرآن پاک پڑھنا ہے، حدیث پاک پڑھنی ہے، صرف ناف پڑھنی ہے، یہ نہیں۔ دنیا کی زبانیں پڑھیں آپ، میڈیکل کے علوم پڑھیں آپ، اور پھر میڈیکل اتنا وسیع اب سبجیکٹ ہو گیا ہے کہ اتنی تحقیق ہو رہی ہے کہ انسان کے ایک ایک آرگن پر اب تحقیق ہو کے لوگ اس پر تخصص کر رہے ہیں، اسپیشلسٹ بن رہے ہیں، یعنی یہ پڑھنے کو حکم دیا جا رہا ہے، اور جب تک ہم پڑھتے رہیں گے تب تک عروج کرتے رہیں گے، اور جب ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے تو تنزل کا شکار ہو جائیں گے۔ دیکھیں آپ، دو ڈاکٹر ہیں، مثال دیتا ہوں، ایک ڈاکٹر ہے، اس نے MBBS کی ہے، تو اب اس کی جدید تعلیم نہیں ہے، جدید مطالعہ نہیں ہے، روزمرہ کی جو تحقیق آتی ہے وہ نہیں پڑھتا، تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، اس کی جو پریکٹس ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا پڑھتا ہے روزانہ کی تعلیم کے حوالے سے، روزانہ کی ریسرچ کے حوالے سے، روزانہ کی تحقیق کے حوالے سے جو پڑھتا ہے، تو اس کا پریکٹس جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ تو کیا مطلب اس بات کا کہ پڑھیے روزانہ کی بیس پر، ہر روز کی بیس پر انسان تعلیم حاصل کرے۔ یہ پہلی واہی ہے جو اللہ رب العزت قرآن کے اندر ہمیں دے رہا ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے، اور پڑھنا کیا ہے اس پر بھی میں بات کر دیتا ہوں، آگے اس کا جواب بھی آ رہا ہے۔ آج ہم فیس بک پہ پڑھتے ہیں، ہر طرح کی واہیات چیزیں پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلی واہی کے اندر ہمیں پیغام دیا ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر پڑھے۔ اب جو برائی کرے گا وہ رب کا نام لے کر تو نہیں کرے گا۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہر وہ چیز پڑھیے جس کو اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے، ہر اس چیز کو چھوڑ دیجئے جس سے اللہ رب العزت اس کا رسول منع کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اور پھر دوسری واہی جو ہے، یہ آپ کے مطالعہ کے لیے، آپ کی انفارمیشن کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں، اور پڑھے لکھے احباب ہیں، آپ یہاں تحقیق کرنے والے ہیں۔ دوسری واہی جو ہے قرآن پاک کی دوسری سورت جو نازل ہوئی ہے، ایک ہے یہ ترتیب جو مصحف کی ترتیب ہے، قرآن کی ترتیب ہے، ایک ہے نزول کی ترتیب۔ جو دوسری سورت نازل ہوئی ہے وہ نون والقلم ہوئی ہے، سورہ نون والقلم، یہ دوسری سورت نازل ہوئی ہے، اور دوسری سورت بھی اس کے اندر بھی تعلیم کا ذکر ہے، نون والقلم۔ نون سے مراد، مفسر نے لکھا ہے نون سے مراد دوات ہے، اس کی شکل بھی نون کی دوات کی طرح ہے۔ اب تو ہم نے دوات اور قلم چھوڑ دیا ہے، پین پینسل لے لیا ہے، ورنہ پہلے دوات کے ساتھ ہم لکھتے تھے اور قلم کے ساتھ اس سے سیاہی نکالتے تھے۔ تو اللہ رب العزت دوسری جو وحی نازل کی ہے وہ بھی نون والقلم ہے، وہ بھی تعلیم کی طرف اشارہ کر رہی ہے، وہ بھی تعلیم کی طرف اشارہ کری۔ نون سے مراد دوات، اور آپ جانتے ہیں دوات میں سیاہی ہوتی ہے، دوات میں سیاہی ہوتی ہے، اور قلم سے مراد تمام محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے اس قلم سے مراد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کا جو سینہ ہے، اس سینے کی جو دوات ہے، اس کے اندر جتنی بھی سیاہیاں ہیں، ان سیاہیوں کو نکالنے والی ذات ذات مصطفیٰ ہے، نبی پاک کی ذات ہے۔ تو اللہ کہنے کا مقصد کیا ہے، بات کو چھوٹ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پہلی واہی بھی اور دوسری واہی بھی جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، نبی پاک کے واسطے سے قرآن کی صورت میں ہمیں دی ہے، وہ ہے پڑھنے۔ اب ہم نے پڑھنا ہے، لیکن کیا پڑھنا ہے اس پر ہم نے غور کرنا ہے۔ آج مکس اپ کر دیا گیا ہے اس میڈیا کے اندر، اس جو یہ نظام ہے آپ کے پاس، واٹس ایپ ہے یا دوسرا یوٹیوب ہے یا اور جو فیس بکس ہیں، اس کے اندر گڑمڑ کر دیا گیا ہے، متذبذب کر دیا گیا ہے کہ آپ اسے پڑھ، جو جس کا دل کرتا ہے وہ لکھ دیتا ہے، اور ہم اس کو اپنا ذریعہ بنا کے، نالج کا سورس بنا کے اس کو پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ ٹوٹلی طور پر غلط ہے۔ دیکھیں، تعلیم کے لیے استاد چاہیے، کتاب پڑھانے کے لیے استاد چاہیے۔ کتنی کتابیں اللہ رب العزت نے آسمان سے بھیجی ہیں؟
کتنی؟ 4 کتابیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ یہ 4 کتابیں ہیں جو اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کی ہیں، اور ان کی 4 کتابوں کو پڑھانے کے لیے انبیاء کتنے بھیجے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش۔ اب 1,24,000 استادوں کو بھیجا ہے، انبیاء کو بھیجا ہے 4 کتابیں پڑھانے کے لیے۔ تو اب اگر کوئی شخص اٹھ کر کھڑا ہو کہ جی مجھے استاد کی ضرورت نہیں ہے، میں تو کتاب سے علم حاصل کر رہا ہوں، تو اللہ رب العزت یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہیں کتاب پڑھنے کے لیے، تعلیم پڑھنے کے لیے کسی ایک کامل استاد کی ضرورت ہے، تاکہ وہ صحیح اور غلط راستہ تمہیں بتائے۔ کتاب میں غلط تعلیم بھی ہے اور صحیح تعلیم بھی ہے، اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے صحیح استاد کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت کی، اس دور کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ صحیح ایک استاد ملے ہمیں، جن کا کنسپٹ کلیئر ہو، جن کا نظریہ کلیئر ہو، جن کی تعلیم کلیئر ہو۔ وہ اگر پڑھائیں گے تو معاشرے کے اندر اضطراب ختم ہوگا، تعلیم عام ہوگی۔ تو دوسری بات رہ گئی تعلیم کی، نبی پاک نے فرمایا کہ ہر مسلمان، مومن اور مومنہ پہ، ہر مرد اور عورت پہ تعلیم کو فرض کیا گیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، نبی پاک میں ہر مسلمان، عورت اور مرد پر تعلیم کو فرض کیا گیا ہے۔ ایک مرد جو تعلیم حاصل کرتا ہے وہ ایک فرد کی تعلیم ہے، ایک اکیلے فرد کی تعلیم ہے، اور ایک عورت جو تعلیم حاصل کرتی ہے وہ پورے خاندان کی تعلیم ہے۔ وہ بچوں کو تربیت کرتی ہے، آگے اچھی نسل پیدا کرتی ہے۔ اگر عورت تعلیم حاصل کرے گی، بیٹی تعلیم حاصل کرے گی، تو اس کو ایٹیکیٹس آئیں گے، آداب آئیں گے، سنت شریعت کا عمل آئے گا، اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ آئے گا، تو پھر اپنے بچوں کی وہ تربیت کرے گی۔ جب بچوں کی تربیت ہوگی تو ایک عظیم معاشرہ جو ہے وہ جنم لے گا۔ آج روڈ کے اوپر جاتے ہیں، ہمارے بچوں کی حالت کیا ہے؟ ہم ٹریفک کا انداز دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ کلمہ کلام کا انداز دیکھتے ہیں، کس طرح معاشرہ ہمارا بے لگام ہو چکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ صرف سکول تو کھولے جا رہے ہیں، لیکن جو مقصد سکول کھولنے کا وہ پورا نہیں ہو رہا۔ اور مجھے امید ہے یہ DRF سکول جو ان کا موٹو ہے، جو ان کا مقصد ہے وہ تربیت کرنا ہے، مجھے امید ہے یہ ادارہ ظاہری تعلیم بھی دے گا اور بچوں کی تربیت بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ پڑھنے والے، پڑھانے والے، پڑھنے والے جو بچے، ان کے والدین جو ہیں، اللہ ان سب کو دین دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ اور میری بیٹیاں بہنیں جو یہاں پڑھاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور انہیں اعلیٰ تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها والآلہ۔ الہ العالمین سے ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما۔ آنے والی مشکلیں، مصیبتیں اس ادارے سے، ادارے کے اساتذہ سے، ادارے کے طلباء سے، ادارے کی انتظامیہ سے دور فرما۔ انہیں برکت والی زندگی عطا فرما، برکت والا رزق عطا فرما۔ ہمیں بہترین انسان بننے کی توفیق عطا فرما، بہترین انسان بننے کی توفیق عطا فرما، معاشرے کے لیے نفع بخش انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں خدمت خلق کی توفیق عطا فرما، آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں برداشت عطا فرما، برداشت عطا فرما، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام ساتھیوں کو بار دیگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔